اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ٹویٹر پر ایک جو ہے پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ جی یلو جرنلزم کے ڈی پی او کے ذریعے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جلسے کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ڈی پی او سے تو اگر پیچھے بیک گراؤنڈ میں مطلب لیا جائے تو ڈی فار فوری ہے اور اے بی سی یہ نیاززم تھیوری کے مطابق ہی خلائی مخلوق یہ جلسے کروا رہی ہے، اور 3.5 سال تک جو مہنگائی ہوتی رہی اور ملک کا روپیہ ڈوب رہا ہے، قرضہ بڑھ رہا ہے، تو یہ کام ٹھیک ہوا اور اس لیے خلائی مخلوق جب جلسے بھی بھرپور کروا رہی ہے کہ ٹھیک پاکستانی قوم کو ہم نے ڈبو دیا ہے، اور یہ خوش بھی ہیں پاکستانی لوگ جو ہیں۔ اچھا، تو بہرحال جی پھر یہ کہ پاکستانی لیڈر کی بیٹی کا نام استعمال کیا، اس نے بھی یہ جلسہ ایسے سبوتاش کرانے کی کوشش کی۔ تو ایک لفظ تھا اس میں یلو جرنلزم، اس طرف آتے ہیں، اصل موضوع وہی ہے۔ تو یلو پیلے کو بولتے ہیں، زرد کو بولتے ہیں جرنلزم، یعنی کہ زرد صحافت، پیلی صحافت۔ صحافی خبریں نشر صحیح کر ہی نہیں رہے۔ صحافی جتنے بھی دیکھیں یوٹیوب پر یا کہ پاکستان اخبارات، ریڈیو ٹیلی ویژن میں، سب خلائی مخلوق کی پروپیگنڈا مشینری بنے ہوئے ہیں۔ اور لیکن زرد صحافت سے جو ہے نا اصل میں جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا جو رنگ ہے وہ زرد ہے یا پیلا ہے۔ اصل میں دشمنی مسجد اقصیٰ سے ہے۔ دشمنی مسجد اقصیٰ سے کیوں ہے؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ کی وہاں نماز پڑھی گئی آسمانوں پر، ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس نماز سے دشمنی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے دشمنی ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ اور یہ لفظ استعمال کیا ٹویٹر پہ زرد صحافت جی، حالانکہ زرد صحافت بھی شیاطین خود کر رہی ہیں۔ ایک اور پوسٹ میں کہ تیسری عالمگیر جنگ جو ہے چھڑ چکی ہے، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے انڈیا میں فوجیں اتار دی ہیں، اور پاکستانی فوج ہائی الرٹ ہو گئی ہے۔ ایسی زرد خبریں پیش ہوتی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے تو چند عبادت گزار تاج محل ہوٹل بمبئی میں بھارت کے خود ساختہ ڈرامے کے تحت جو ہے مرے اور شیطانی جال نے مارے، اور کراچی میں مغرب کی نماز میں ہزاروں علماء کرام اور مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے 12 ربیع الاول کے دن جو ہے۔ تو اور یہ پاکستانی جو فوج ہائی الرٹ کی ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہ 16 مئی کو اسرائیل بنا ہے اس دنیا کے نقشے پہ، اور 16 دسمبر کو جو ہے وہ پاکستان 1971 میں اس دنیا سے مٹا ہے۔ تو شیطان کا جو جال ہے وہ کہتے ہیں دنیا کے نقشے سے اسرائیل کو مٹا دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، وہ مٹا پاکستان کو رہا ہے کہ 16 تاریخ کو اسرائیل تو بنا ہے 16 مئی کو 1948 میں، اور 16 دسمبر 1971 میں پاکستان مٹا ہے، اور پوری زمین پہ پروپیگنڈا یہی کہ ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ہینری کسنجر نے کتاب میں لکھ دیا 2022 میں یہ ہو جائے گا، ایران نے یہ دھمکی لگا دی، حزب اللہ نے یہ کر دیا، حماس نے وہ کر دیا۔ اچھا، اور 16 دسمبر کو پاکستان مٹا 1971 میں، اس وقت اسرائیل کی فوجیں اور امریکہ کی فوجیں نہیں اتری تھیں انڈیا میں، نہ کوئی تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ تھا، اور نہ ہی چین نے، ترکی نے، ایران نے یا عرب مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد کی، لیکن پاکستان مٹ گیا 16 دسمبر کو جو ہے۔ 1985-86 کی بات ہم ڈیرہ غازی خان میں 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے آگ لگائی ہے۔ وہ تو ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل سے علاوہ کوئی ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جس نے وہ آگ لگائی، اور جو اسرائیل کو نہیں مٹا رہا، مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں۔
تو ہم نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، احتجاج پرامن کیا. ہم کلاس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، گراسی گراؤنڈ میں جو ہے. تو اس میں شیطان نے اسی دوران ہمارے ساتھ یہ اثر کیا کہ انسان اختری کی شیطانی تھیوری کے مطابق جو ہے، یا اختری کی شیطانی تھیوری کے مطابق ہر مسلمان مرد عورت کی اگلی شرمگاہ پر حملہ کرتا ہے. اور وہ کہتے اسلام میں عضو تناسل نہیں، یعنی مرد تو ہے ہی نہیں. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عورتوں کی بھی شرمگاہ نہیں آگے کی جو ہے، سب کام پیچھے سے ہے. ان کو وہ آگ لگاتا ہے. مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی، اور ہر مسلمان مرد عورت کو آگ لگا رہا ہے. مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی دشمنی میں ہر مسلمان مرد عورت کو آگ لگا رہا ہے، اور کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی 1 نمبر نہیں ہے، کوئی قبلہ اول نہیں، سب 2 نمبر ہیں. یہ 2 نمبر ہی تو نا، یہ تو بالکل نسل کشی ہوگی. تو دین بھی ختم اور دنیا بھی ختم، زندگی بھی ختم. یہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کا واقعہ 1985-86 میں ہوا تھا، اور پوری عرب دنیا میں احتجاج ہوا تھا، عالم اسلامی دنیا میں احتجاج ہوا تھا. اور اس کا حملہ یہ کہ اس 86 سے لے کے مسلمان مردوں کی طاقت دیکھیں، عورتوں کی طاقت دیکھیں، اور آج 2022 جا رہا ہے تو سب کی اگلی شرمگاہوں کو شیطان نے آگ لگا دی ہے. کوئی 1 نمبر مسلمان مرد عورت نہیں ہے. اور یہ جو پشاور میں 2014 میں 16 دسمبر کو کوستانی کو ایک کو آگ لگائی، طاہرہ پرنسپل کو کرسی سے باندھ کے آگ لگائی گئی، ایک کو کھڑا کر کے آگ لگائی گئی، بچوں کے سروں میں 9 گولیاں ماری گئیں. یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو آگ لگی تھی وہ یہی 16 دسمبر کو. مسلمان مٹ رہے ہیں، اسرائیل نہیں مٹ رہا نقشے سے جو ہے. اور یہ زرداری کے دور میں خیبر جو ہے نام رکھا گیا، خیبر پختونخوا. خیبر ایک مدینہ کے نزدیک کوئی قلعہ تھا یہودیوں کا، کسی زمانے میں مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہوئی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ خیبر فتح کیا تھا. تو اب انہوں نے علی کی دشمنی میں یہ مراد علی شاہ کو اور ایک جنرل علی قلی خان ہے صوبہ سرحد میں، یہ زرداری کو جھگڑنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے ہی جو ہے خیبر پختونخوا بھی آپ یہودی قلعے میں جھگڑے گئے جو ہیں، اور خودکش کر دی. ان کے ہاتھوں ان کو ہی خودکش کر دیا. تو یہ حد تک تو بات ہے کہ عثمانی کو آگ لگ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کو آگ لگا رہے ہیں. دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، جسم بھی نہیں. یہ جینوسائیڈ، یہ کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جو یورپ امریکہ میں ہے، سارا کام کر رہے ہیں. تو 16 دسمبر کو پاکستان مٹا، اسرائیل نہیں مٹا. 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان قتل ہوا. اسرائیل کے لیڈر کبھی یکے بعد دیگرے بے دردی سے کوئی قتل نہیں ہوئے. اس کی بہت سیاسی پارٹیاں ہیں. پاکستان کی پوری مسلم لیگ کو قتل کیا گیا. اور نصرت فتح علی قوال بھی 16 اگست کو لندن میں مرا. کوستانیوں کو آگ بھی 16 دسمبر کو 2014 میں لگی. اب 2014 کا انتخاب شیطان نے کیوں کیا کہ مسلمان مردوں کی نہ اگلی شرمگاہ ہے، نہ مسلمان عورتوں کی اگلی شرمگاہ ہے. ان کو آگ لگا دو، ان کی نسل کشی کر دو، بچے عورتیں ان کی مار دو، بوڑھے بھی ان کے مار دو. تو لہٰذا آج تو تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ ہے، اور اسرائیل نے اور امریکہ نے فوجیں اتار دی بھارت میں. 1971 میں تو نہ اسرائیل نے فوجیں اتاری تھیں، نہ بھارت نے اتاری تھیں. امریکہ پاکستان کا اتحادی تھا. چھٹا بحری بیڑا خلیج بنگال میں بھیجنا چاہتا تھا وہ، لیکن اس نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے وہ چھٹا بحری بیڑا آنے نہ دیا. اور آج یہ خبر اس وقت اس نے پاکستان کو مٹا دیا 16 دسمبر کو 1971 کو. آج شیطانی جال الٹا امریکہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے کہ اس نے امریکہ نے اور اسرائیل نے فوجیں اتار دی ہیں بھارت میں، اور تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ، اور پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہوگی. تو پاکستان کو تو اکیلے بھارت سے مروا دیا شیطان نے 1971 میں. تو یہ بہت مردود شیطانی جال ہے. اللہ اس پر لعنت کرے جہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. جب مسلم لیگ کا ایک صدر تھا محمد علی جوہر، جب ہندوستان چھوڑ دو تحریک، جیل بھرو تحریک چل رہی تھی، تو انگریزوں نے اس کو جیل میں قید کیا. پتہ نہیں کس شہر میں اس کو قید میں رکھا. تو اس نے اپنی بیٹی کو خط لکھا. یہ بھی ہم نے مشرقی علوم میں 6 7ویں میں جا کے اردو کی کتاب میں اس کا سبق پڑھا تھا ہم نے محمد علی جوہر کا، کہ میں تو دور سہی، اللہ تو دور نہیں.
بیٹی کو دلاسا دے رہا تھا. سبق کے اندر ایک شعر بھی، وہ شاعر بھی تھا، وہ اس نے شعر بھی لکھا. جتنے مسلمان لیڈر مسلم لیگی ہیں گزرے ہیں اس دور کے، سب کی بیٹیوں کو شیطان نے قتیل جفا سے قتل کیا اور نشانہ بنایا، اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اللہ شیطانی جال پر لعنت کرے. بہرحال جی 16 مئی کو اسرائیل بنا ہے اس دنیا کے نقشے پہ، وہ چلے گا مٹے گا، اس کا اپنا زمینوں کا معاملہ اور عربوں کا معاملہ، یہ تو پتہ نہیں مسئلے کب حل ہوں گے. اور یہ مسئلے تو پیدا کیے گئے ہیں، اور ان مسئلوں سے تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان قوم مرد جو ہیں اپنے دین اور اپنی ذات اور اپنے جسم اور اپنے ایمان کا دفاع کریں اور اپنی بقا کی فکر کریں، اور ایسے ہی جوش میں، وہم میں یا کہ خیالوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل سے کوئی جہاد نہیں ہو رہا، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی اور کوئی اس کا نقصان نہیں ہو رہا. مسلمان مٹ رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی سوچ سمجھ کر کوئی دفاعی صورتحال اختیار کریں اور اپنی نسل کشی کو بچائیں. اور مسلمانوں کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. اسرائیل تو ایک چھوٹی ریاست ہے، 22 ملک عرب مسلمان ملک ہیں، پاکستان ہے، وسط ایشیا کے 6 ملک ہیں، شمالی افریقہ کے 17 ملک ہیں، چلو 22 میں شامل ہیں بہت سے ملک جو ہیں، انڈونیشیا، برونائی، ملیشیا، مسلمان یورپ امریکہ میں ہیں. مسلمان اپنی نسل کشی کی بقا کی فکر کریں کہ نہ ان کا دین جو ہے ختم ہو، نہ ان کی دنیا ختم ہو. اس کے بارے میں غور کریں. اس کو ہم یوں مار دیں گے، اس کو ہم یوں مار دیں گے، اس کو ہم یوں مٹا دیں گے، یہ تو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ تو دھوکے والی باتیں ہیں. اور مسلمان بہت بڑی قوم اور برادری ہے اس زمین کے اوپر، وہ اپنی نسل کشی کرنے والے شیطانی جال کے خلاف ہوشیار ہو اور اپنے آپ کو بچائے، اور دین اسلام پہ عمل کر کے، مسجدیں آباد کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے ہی پہلا حل یہ ہے اس کا. جو حملہ شیطانی ہے، انسانی نہیں ہے، زمینی نہیں ہے، فضائی یا بحری یا میزائل کا حملہ نہیں ہے، شیطان کا حملہ ہے. شیطان کا حملہ دین اسلام پر عمل کر کے ناکام بنایا سکتا ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی رک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والے کو نیست و نابود کرے. الہی آمین.